نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا قرآن کریم کا ترجمے کی تشریح. آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے. سورہ بقرہ پہ ہیں ہم، آیت نمبر 7. اس سے پہلے کی آیات کی تشریح آپ جا کے سن سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، وحی کا نزول اور وہ تمام چیزیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 60. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 61 ہے. یہاں بیان کیا جا رہا ہے، پچھلے واقعات سے ملایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل سے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی. لہٰذا آگے اللہ آیت نمبر 61 میں فرما رہے ہیں اگلی نعمت کا ذکر. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. صبر انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں. لہٰذا ہماری خاطر اپنے رب سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، گندم، دالیں، پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، یعنی جو خود ہی تم پر نازل ہو جاتا ہے، تم اس کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، تو وہ بہتر ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تمہارے لیے چوز کی ہے. کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا ہیں، گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر حکم آیا کہ ایک شہر میں جا کر اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، کیونکہ وہ تو صحرائے سینا میں تھے، تو جو مانگی ہیں چیزیں وہ تمہیں مل جائیں گی. اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے. اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے. اینڈ اس بات پر ہوا تمام نعمتیں گنوا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان پر آخرکار اللہ نے کیا کیا؟ ٹھپا لگا دیا ذلت کا. تمام عمر ذلیل ہوتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا سابی ہوں. سابی کہتے ہیں ستارہ پرست ہوتے تھے اس زمانے میں، جنہیں سابی کہا جاتا تھا. اللہ اور آخرت کے مطلب ان میں سے جو بھی ہو
اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیا جائے کہ جو ایمان تو لے آئیں گے لیکن ساتھ میں نیک عمل کا بھی ذکر ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اس اجر کے مستحق ہوں گے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور نافرمانیوں کے تذکرے، بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کرتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کی منتخب کردہ اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ تمام نبی ان کی اس میں آئے تھے، بنی اسرائیلیوں میں آئے تھے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعام کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، یہاں تک کہ آج امت مسلمان کا کچھ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے۔ اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ان کا حق ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے۔ باہر کا کوئی شخص نہیں ایسا کر سکتا، جو بس اس کو وہی حاصل ہے جو ایک نسلی یہودی ہے، یعنی پیدائشی یہودی ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں۔ اللہ نے ذکر کیا نا، اصل اہمیت ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل کی بنیادی شرط پوری کرنے کے بعد، خواہ وہ پہلے سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ بھی تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیات 40-41 میں تمام بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو جو اس طرح سے ایمان لائیں گے، تمام نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لائیں گے، وہ روز قیامت اپنے اجر کے حقدار ہوں گے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جہنم کا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔